بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد کی طاقت۔ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائیڈ رکھ لیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت اب انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اس درد کی کبھی دوا نہیں پاتے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات۔ تہجد کی دعاؤں کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے، لیکن ہاں، اگر کوئی یاد رہے کہ کوئی بھی نماز، کوئی بھی وظیفہ تبھی اثر ہوگا جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تبھی تہجد اثر کرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں کہ جو کوئی تہجد میں یا فرض نماز میں تجھ سے جو بھی سوال کر رہا ہے، سب کی جائز دعاؤں پر کن فرمانا، آمین ثم آمین۔ تمہارے دل سے کسی شخص کا خیال کیوں نہیں نکل رہا؟ پتہ ہے اللہ پاک تمہارے دل سے کسی چیز یا شخص کا خیال کیوں نہیں نکالتا؟ کیونکہ تمہیں بکھر دیتا ہے، کیوں تڑپتا ہے؟ اصل میں اللہ کیوں تڑپاتا ہے؟ اصل میں اللہ پاک کو جب کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو اللہ پاک ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس شخص یا انسان کو اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک اس خیال کے ذریعے آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ اللہ پاک کو پیاری لگتی ہے، بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اللہ پاک کو اس انسان کی یہ ادا پسند آ جاتی ہے۔ جب آپ بکھرتے ہو تو اللہ پاک تمہیں سمیٹنے کے لیے بکھر دیتا ہے اور تمہاری تڑپ کو صبر سے نواز دیتا ہے، اور جو تم چاہتے ہو بہترین سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی بھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا، جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ منانے کا اشارہ، اگر اللہ نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً جلد ہی وہ تمہیں سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو۔ بس تم تیار رہو، اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ وہ ذات تمہیں دینے والی ہے، نوازنے والی ہے اپنی رحمت سے۔ تمہاری آزمائش اب ختم ہوگی، نوازنے والی ہے اپنی رحمت سے، تمہاری آزمائش اب ختم ہوگی اور تمہارا صبر تمام ہوگا ایک خوبصورت اجر کے ساتھ۔ جب ایک بار اللہ پر چھوڑ دیا تو بس اس کے سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا چاہیے، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے۔ فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کئی بڑھ کر
ہوتا ہے اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، نیز اس دنیا کی ہر کوشش سے شے کو ممکن بنانے پر بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے اپنوں کے لیے بھی دعا کریں، ممکن ہو تو میرے لیے بھی دعا کریں اور میرے اپنوں کے لیے بھی خاص دعا کرنا۔ سارے امت محمدیہ کے لیے دعا کیجیے۔ اس ویڈیو کو سبھی مسلمز کے ساتھ شیئر کیجیے اور رمضان میں بھی بے تحاشا نیکیاں لوٹیں۔